اللہ قرآن مقدس میں خود ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المتطہرین کہ اللہ پاک رہنے والوں کو، ستھرا رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یحب المتطہرین فرمایا، جو لوگ پاکیزگی کے ساتھ رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور قرآن مقدس نے اللہ تبارک و تعالی نے مسجد جانے کے جو آداب بیان فرمائے وہ یہ بیان فرمایا کہ جب تم مسجد جاؤ تو اس وقت تم زینت کے ساتھ مسجد جاؤ۔ ایسے نہیں کہ نیند سے اٹھے چھوٹے کیسے بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں، بلکہ قرآن نے یہ ہمیں قانون عطا کیا ہے کہ مسجد جانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم جس وقت مسجد جائیں تو زینت کے ساتھ جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مقدس میں بھی اس مضمون کی آیت موجود ہے کہ اللہ کی حلال کردہ زینت تم پر کس نے حرام کی؟ تم اللہ رب العزت کی حلال کردہ زینت کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ آپ اندازہ فرمائیں، اسلام میں پاکیزگی کا جو نظام ہے، صاف ستھرائی کا جو نظام ہے، ایسا نظام آپ کو کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی جتنی بھی بدنی عبادت ہے ان سب کے لیے طہارت شرائط میں سے ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو شرط ہے، پہلی شرط ہے بلکہ طہارت۔ اسی طریقے سے آپ طواف کریں اس کے لیے طہارت کا حکم ہے۔ قرآن مقدس کو آپ اگر چھونا چاہتے ہیں تو بغیر طہارت کے آپ گندے سندے اٹھ کر قرآن مقدس کو چھو نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو کوئی جو ہے وہ غیر مطہر انسان، غیر پاکیزہ انسان اس کو ہاتھ نہ لگائے، اس کو مس نہ کرے۔ قرآن چھونے کے لیے بھی پاکیزگی ضروری ہے، نماز کے لیے بھی پاکیزگی ضروری ہے، طواف کعبہ کے لیے بھی پاکیزگی ضروری ہے، مسجد میں جانے کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، بلکہ فقہ یہ جزیہ ہے۔ آپ اندازہ کریں مسلمان اس پر توجہ نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں کی حیثیت الا ماشاءاللہ ایک طوطے کی ہو گئی ہے، دوسروں سے جو سنتے ہیں اسی کو بولنے لگتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 1450 سالہ ذخیرہ جو ہمارے مذہب میں موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، فقہائے امت نے ہمیں کیا پیغام عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی مذہب میں پاکیزگی ہوگی کہ مذہب اسلام یوں قید لگاتا ہے کہ جو کپڑے پہن کر کے تم دعوت ولیمہ میں جانے کے لیے شرماتے ہو، جو کپڑے پہن کر کے تم شادی میں جانے کے لیے شرماتے ہو، جو کپڑے پہن کر کے تم جو ہے وہ پبلک کے درمیان جانے میں شرم محسوس کرتے ہو، اگر وہ کپڑے پہن کر تم نے نماز پڑھی اس گندے سندے کپڑوں کے ساتھ تو تمہاری نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اس انداز کے ساتھ اسلام نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ غور فرمائیں، اسلام نے جو ہے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ پیغام عطا فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے۔ آپ غور فرمائیں، یہ اس نبی سے کہا جا رہا ہے اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے جس کا معجزہ یہ تھا کہ پوری زندگی نبی کے کپڑے کبھی میلے ہی نہیں ہوئے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کے کپڑے میلے ہو گئے تھے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ کے کپڑے کبھی میلے ہوئے ہی نہیں۔ تو جس کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہونے ہیں اس رسول سے کہا جا رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں یہ پاکیزگی کا نظام ہے۔ پاکیزگی کس انداز کے ساتھ اسلام کے اندر موجود ہے؟ آپ دیکھیں، لوگ محلے کے کچرے کی بات کرتے ہیں، محلے کے اندر تو ڈھیروں کچرا ہوتا ہے، کچرا نظر آتا ہے، وہ ڈھیر لگا ہوتا ہے، گھروں کے اندر کچرا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی سنت قرار دیتے ہیں کہ جب بستر پہ جاؤ تو پہلے بستر کو جھاڑ لو۔ آخر بستر پہ کتنا کچرا ہو سکتا ہے؟ آپ اس اینگل سے اس سنت کو دیکھیں، بستر پہ کتنا کچرا ہو سکتا ہے۔ وہ مذہب اور وہ پیغمبر اسلام جو بستر کے کچرے کو گوارا نہ کرے، وہ گھر اور محلے کے کچرے کو کیسے پسند فرما سکتے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو سونے سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بستر پر جب تم جاؤ گے
اس کے اندر کوئی گھان ہوگی، کوئی کچرا ہوگا، کوئی کنکر ہی ہوگا، تو وہ نیند میں تمہیں چبھے نہیں۔ حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ رسول ماؤں سے زیادہ تم سے چاہتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اس رسول کی شان یہ بنائی، فطرت یہ بنائی۔ دیکھو فطرت، انسان کی عادت بدلتی، فطرت نہیں بدلتی۔ نبی الانبیاء کو اللہ نے محبت کی فطرت پر پیدا کیا۔ تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ اللہ نے ان کو کیسی محبت والا بنایا کہ فرماتا ہے قرآن کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے۔ یعنی اگر تمہیں کانٹا چبھے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کے اور مذاہب مصیبت میں پڑھنے کے بعد مصیبت دور کرنے کا راستہ بتا سکتے ہیں، لیکن مذہب اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام یہ بات کہتا ہے کہ ایسا کوئی کام ہی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم مصیبت میں پڑو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے بہت مرتبہ اس حدیث کو سنا ہوگا، لیکن صفائی کے اعتبار سے ہم نے اس حدیث کو نہیں سنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں رات بھر کچرا پڑا رہے، یعنی جس گھر کے اندر رات میں کچرا پڑا رہے، اللہ ان گھر والوں کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اس کا مطلب امام الانبیاء ہمیں پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ سید الانبیاء کا پیغام کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا گھر، تمہارے گھر میں رات کے بعد صبح اس حالت میں کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر کے اندر کچرا پڑا ہوا ہو۔ لیکن حضور کی بات کرنے کا انداز ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے انداز سے بولتا ہے، اور یہ امام الانبیاء کا لب و لہجہ ہے۔ ٹیچر بولے گا تو اپنے انداز سے، ڈاکٹر بولے گا تو اپنے انداز سے، مولوی بولے گا تو اپنے انداز سے، خطیب بولے گا تو اپنے انداز سے، ادیب بولے گا تو اپنے انداز سے، شاعر بولے گا تو اپنے انداز سے۔ سب کی باتیں جدا جدا ہے، لیکن جب نبیوں کا امام بولے گا تو نبیوں کا امام اپنے انداز سے بولتا ہے، اور ان کے انداز کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے ادیب، خطیب، شاعروں کی حالت ان کے سامنے یہ ہے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچھے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو پھر اللہ اکبر سب خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کا بولنا خدا کو اتنا پسند ہے کہ قدرت اپنی بات بھی انہی کی زبان سے سننا چاہتی ہے۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ تو جہاں تک کچرے کی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حالت میں کچرے پہ تمہارے گھر میں رات نہ گزرے کہ تمہارے گھر میں کچرا پڑا ہو۔ جس گھر میں رات میں کچرا پڑا ہو اس گھر سے اللہ رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، توجہ فرمائیں، پاکیزگی کا عنوان چونکہ آپ نے جو ہے وہ آج چنا ہے، عرض کروں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو اور جنبی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دیکھو یہ نبی کے بولنے کا انداز ہے، امام الانبیاء کے۔ جنبی کس کو کہتے ہیں؟ جنب، ایک دم حیا کے پہلو میں، حیا کے انداز میں۔ جب ایک مرد ایک عورت کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے، میرے خیال میں آپ سب کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ مرد جب کسی عورت کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے، حق زوجیت ادا کرتا ہے، تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اس کو اسلام کے لب و لہجے میں جنابت کہتے ہیں، اور جس پر غسل جنابت فرض ہو تو اس کو جنبی کہتے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں جنبی ہو، یعنی ایسا شخص جو بیوی کے ساتھ زوجیت کا وظیفہ ادا کر چکا ہو، وہ جہاں بھی ہوگا اور کتا جہاں ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس نے ایسا کام کیا ہے جس کو وظیفہ زوجیت کہتے ہیں اور اس پر غسل فرض ہے، تو لیٹ میں لیٹ اس کو سورج نکلنے سے پہلے غسل کرنا فرض ہے، اس لیے کہ نماز کا آخری ٹائم سورج طلوع ہونا ہے، اور اس کو فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے غسل کر لینا اس پہ فرض ہے۔ اگر وہ غسل نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اب آپ غور فرمائیں، سائنس یہ کہتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان جنابت سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے ایک ایک بال سے گزر کر کے وہ مادہ خارج ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، اور اسی لیے غسل جنابت
بہت احتیاط سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، اب ان لوگوں کو دیکھ لے جو جنابت کریں اور اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے غسل کریں، تو وہ لوگ جو ہیں پوشیدہ امراض کا شکار نہیں ہوتے، وہ ان بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بولنے کا ایک انداز ہے۔ اسی طریقے سے آقا فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو، آج کل ایک فیشن چلا ہے، سنیما کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے لوگ کتے کو پالتے ہیں بچوں کی طرح، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بستر میں لے کر کے سوتے ہیں۔ ابھی آپ نے کتے کے حوالے سے ایک بیماری کا ذکر سنا، یہ کتا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، جس گھر میں کتا ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور یہاں تک کہ فقہا فرماتے ہیں جو بلا ضرورت کتے کو پالے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ جواب دے ہوگا اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کتے کی رال ہے، کتے کی فطرت ہے کہ اس کی ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے، اور جب اس کی رال ٹپکتی ہے تو اس کی رال کے اندر سدہا بیماریاں موجود ہیں، اس کی رال کے اندر سدہا بیماریاں موجود ہے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی رال میں سدہا بیماریاں موجود ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے سے دور رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں پیشاب کا ذکر بھی انہوں نے کیا، جو ہے وہ قاری صاحب قبلہ نے، کہ پیشاب کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ بیماریاں پھیلتی ہے۔ اب آپ دیکھیں پیشاب، انہوں نے خاص طور پہ بکریوں کے پیشاب کا ذکر کیا اور جو جانور ہیں ان کا ذکر کیا۔ اب اس کو حدیث میں آپ آئیے دیکھیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، ان کا نام حضرت سعد ابن معاذ ہے۔ یہ انتہائی نیک صحابی ہیں اور ان کو نیک حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد حضور اس جنازے میں خود تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام نے ان کا جنازہ بھی خود پڑھایا۔ آپ غور فرمائیں مسلمانوں، تھوڑی سی توجہ کرو، یہ تعلیم امت کے لیے کتنی بڑی بات حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ ایک تو حضور جنازے میں شریک ہیں، جس کے جنازے میں نبیوں کا امام آئے۔ ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو دعا کے اخیر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألوکا واتوجہ الیک بنبیکا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ۔ ہم یہ نام لیتے ہیں حضور علیہ السلام کو، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جس دعا میں مصطفیٰ جان رحمت جان دعا کا نام آ جاتا ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو جس جنازے کی نماز جنازہ کے اندر حضور کا نام آئے تو وہ نماز جنازہ قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہے۔ تو جس نماز جنازہ کے اندر حضور امام بن کر کے کھڑے ہوں، اس میت کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا۔ جس میں حضور علیہ السلام جنازے کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہوں، اس جنازے کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا۔ لوگ جنازے کے ساتھ حضور علیہ السلام کے نام کا ورد کرتے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ نام محمد کی برکت سے اگر میت عذاب کی مستحق ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب دور فرما دے۔ اسی لیے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں حضور اس جنازے میں شریک ہیں، حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اور اس کے بعد حضرت سعد کو قبر میں رکھا گیا۔ جب حضرت سعد کو قبر میں رکھا گیا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، جب حضرت سعد کو قبر میں رکھا گیا تو مٹی ڈال دی گئی قبر کے اوپر، اور چونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا کیا، جتنا چاہا علم غیب عطا کیا، اس لیے کہ نبی ہوتا ہی ہے جس کو غیب کی خبریں ہوتی ہے، کیونکہ ڈکشنری کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبر انور پہ مٹی ڈال دی گئی تو حضور قبر پر کھڑے ہو گئے۔ قبر پہ کھڑے ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے توجہ فرمائی تو سرکار علیہ السلام کا چہرہ، جو حضور کے چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوئے، اور صحابہ نے یہ منظر دیکھا۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، سیاستہ کے اندر موجود ہے۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ پریشان ہوئے کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ غم کے آثار، رنجیدگی اور کبیدہ خاطر ہونے کے آثار کیوں ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد آپ نے تسبیح پڑھی سبحان اللہ، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، الحمدللہ الحمدللہ، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ آپ نے تکبیر تسبیح پڑھی اور اس کے بعد حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے، اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے ایک عجیب سا منظر دیکھا، جب آپ نے سعد کو دفن کر دیا
اور آپ کے چہرے پر غمی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے تکبیر و تسبیح پڑھی، پھر آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آقا علیہ السلام کے جملے سنو اب دل کے کانوں سے۔ سرکار فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر، یہ رسول اللہ جس کو نیک کہہ رہے ہوں، سرکار فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی۔ قبر تنگ ہو گئی، کس کی؟ صحابی کی قبر۔ بات میں صحابی کی کر رہا ہوں۔ واللہ اگر یہ حدیث میں نہ آتا تو یہ واقعہ بیان کرنے کی ہمارے اندر جرات ہی نہ تھی، اور نہ یہ الفاظ بیان کرنے کی ہمارے اندر جرات تھی، مگر چونکہ یہ حدیث ہے اس لیے حدیث بیان کر رہے ہیں آپ کی عبرت کے لیے، سب کی عبرت کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر جس کو امام الانبیاء نے نیک ہونے کا تمغہ دیا، ہمارا ایمان ہے اگر حضور علیہ السلام کسی رستے چلتے ہوئے چور کے بارے میں کہہ دے کہ یہ نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر اس کو نیک بنا دے گا، کیونکہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ حضور جس کے بارے میں جو کہہ دیں یہ اس کے لیے جو ہے اٹل فیصلہ ہے، اس لیے کہ ان کی زبان ہماری زبان کی طرح نہیں، ان کی زبان ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ جو رسول کسی پاپی کے بارے میں کہہ دے یہ نیک ہے تو وہ اسی پر نیک ہو جائیں، لیکن صحابی کو حضور نے کہا تمہارے اس نیک بھائی پر قبر تنگ ہو گئی۔ تو میں نے جب قبر کو تنگ ہوتے دیکھا کہ قبر ان کو دبا رہی تھی، قبر تنگ ہو رہی تھی، میں نے قبر کو تنگ ہوتے دیکھا، تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی اور حمد پڑھی تو اس کی قبر کشادہ ہو گئی۔ اس سے تو ایک ثبوت یہ مل گیا کہ باہر والے جو اللہ کا ذکر کریں یا نیک کام کریں اس کا ایصال ثواب قبر والوں کو ملتا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن جو دوسرا اہم نقطہ اس حدیث کا جو مین نقطہ ہے وہ یہ ہے، ہم ہمیشہ اس کو ایصال ثواب کے باب میں پیش کرتے ہیں اور یہ ہے بھی، لیکن اس کا جو پس منظر ہے اور اس کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سعد جیسا صحابی جس کو میرے آقا نیک کہیں، جان ابرار، جان عصمت، جان عبادت، جس کو نیک ہونے کا لقب عطا کرے، یہ معلوم کرے کہ ان کی قبر تنگ کیوں ہو گئی تھی، ان کی قبر کی تنگی کی وجہ کیا تھی۔ تو حدیث پاک دوسری حدیث میں اس کی ترجمانی یہ ہے کہ حضرت سعد بکریاں چراتے تھے، حضرت سعد بکریاں چراتے تھے، اور جب آپ بکریاں چراتے تھے تو لاشعوری طور پر آپ اپنے کام میں مصروف رہتے، اور بکریاں جب پیشاب کرتی تو پیشاب کے چھینٹے آپ کے اوپر آتے، اور آپ مصروفیت کی وجہ سے لاشعوری طور پر پیشاب سے بچ نہیں پاتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھا تو بڑا نیک، لیکن یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی قبر کو تنگ کر دیا۔ یہ امام الانبیاء کے بولنے کا انداز ہے، سرکار کے فرامین کا یہ ایک انداز ہے، حضور ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ صحابی حضرت سعد جیسا صحابی، اللہ اکبر، اگر لاشعوری طور پر بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچیں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی قبر کو تنگ کر دیا صرف اس بنیاد پر۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں جو لوگ خود اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، آج کل کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا فیشن ہے، بمبئی میں جگہ جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے لوگ پیشاب کرنے کا، اور جب انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لو، سائنسدانوں سے پوچھ لیں، ہم لوگ تو بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہمارے قاری صاحب جو ہے وہ بہت اسٹڈی رکھتے ہیں اس عنوان پر، آپ ان سے پوچھ لیں کوئی ترم کھا کھڑے ہو کے پیشاب کرے اس کے بدن پر پیشاب کے چھینٹے لگ کر رہیں گے، وہ یہ تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اگر پیروں پہ چھینٹے نہ اڑے، پیشاب کے چھینٹوں کا ذکر صرف پیروں کے لیے نہیں ہے بلکہ جس وقت انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں جو پیشاب کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ مکمل طور پہ خالی نہیں ہوتی ہے، اور بعد میں اس کے چند قطرے جو ہے وہ انسان کے جسم کو لگتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ بیٹھ کر پیشاب کرے تو وہ تھیلی پوری پلٹ جاتی ہے اور انسان کے جسم سے سارے وہ قطرے نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد اسلام میں تو پانی کے استعمال کا حکم ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس میں اتنی شدت فرمائی پانی کے استعمال میں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم دریا کے 2 قدم کے فاصلے پر استنجا کرتے تھے، سفر ہوتا
حضور علیہ السلام دریا کے 2 قدم کے فاصلے پر استنجا، کیونکہ دریا کے کنارے استنجا کرنا حضور نے منع فرمایا، تو دریا کے مخالف سمت میں حضور علیہ السلام 2-4 قدم پر استنجا کرتے تھے، لیکن پانی لینے کے لیے جب دریا کے کنارے آتے تو اس سے پہلے حضور ڈھیلے کا استعمال کرتے اور اس کے بعد پھر پانی بھی استعمال کرتے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، دریا جب 2 قدم پر ہے، آپ 2 قدم کے اندر جو ہے دریا پر پہنچ سکتے اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، تو ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ ڈھیلا کیوں استعمال فرماتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں چونکہ دریا 2 قدم پر ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے میرا 1 قدم ہی اٹھے اور موت آ جائے تو میں بغیر طہارت کی حالت میں اپنے اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، تو اس لیے میں دریا پر پہنچنے سے پہلے ڈھیلے کا استعمال کرتا ہوں، تاکہ اگر اس وقت موت بھی آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ میرے اللہ کی بارگاہ میں میں پاکیزگی کی حالت میں پہنچوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اسلام نے پاکیزگی کا کیا انداز عطا فرمایا۔ اسلام کہتا ہے کہ طہارت، نماز کی پہلی شرط طہارت ہے، اور طہارت کی تفصیل یہ ہے جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور بدن کا پاک ہونا، یہ ظاہری شرط ہے، اور باطنی شرائط اور بھی ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن آپ غور فرمائیں جب مسلمان جگہ کو گندا کیسے کرے گا، کیونکہ اس کی نماز ہی گندی جگہ پر نہیں ہوتی، تو مسلمان جگہ کو گندا کیسے کرے گا۔ اس کے بعد کپڑوں کا پاک ہونا، جو مسلمان گندے کپڑے پہن کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے کپڑوں کو گندا کیسے رکھے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں بدن کا پاک ہونا، اس کے بغیر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جب ہم غسل کریں یا وضو کریں تو ہمارے یہاں پاکیزگی کا مزاج کتنا، کس انداز کے ساتھ ہمیں قانون دیا گیا ہے۔ اسلام کا قانون کتنا نفیس ہے کہ ہم یوں ہی جو وہ پاٹ اٹھا کر کے یا ٹپ اٹھا کر کے یا شاور کھول کر کے بدن پہ پانی ڈال لے، ہمارے یہاں اس کا نام غسل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں غسل اس کا نام ہے کہ ہم پہلے وضو کریں، یہ سنت ہے، اور وضو کے اندر 3 فرائض ہیں، وضو کے اندر جو 4 فرائض ہیں اور غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ تو جو غسل میں 3 فرائض ہے اس میں سے ایک یہ ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اور جو ہے وہ وضو کے 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا۔ لیکن اب آپ اندازہ فرمائیں جب ہم ان فرائض تک پہنچتے ہیں اس سے پہلے ہم پانی کو ہاتھ دھوتے ہیں اور پانی کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہاتھ میں لے کر کے ہم کلی کرتے ہیں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھاتے ہیں۔ غور فرمائیں یہ وضو میں تو فرض نہیں ہے، لیکن فرض تک پہنچنے سے پہلے ہاتھ دھونا بھی ہے، کلی کرنا بھی ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا بھی ہے۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ پیارے جس پانی سے تو وضو کر رہا ہے وہ پانی بھی ایرا غیرہ نہیں چلے گا، بلکہ اس کی پاکیزگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جب تو اس کو ہاتھ میں لے گا تو پتا چلے گا کہ اس پانی کا رنگ کیسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں پتے گر گئے اور پتوں کی وجہ سے اس کا رنگ متغیر ہو گیا، تو ایسا پانی بھی ہمیں نہیں چلے گا وضو کے لیے، بلکہ پانی بھی اپنی اصل حیت پر چاہیے، تب اس سے ہم وضو کر سکیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف پانی ڈالنے کا نام ہمارے ہاں غسل یا وضو ہے، بلکہ پانی کی بھی ایک کوالٹی ہمارے یہاں، بلکہ اللہ اکبر اسلام میں تو پاکیزگی کا نظام یہ ہے۔ علماء فقہاء یہاں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو پانی مستعمل ہے اس سے بھی ہم وضو نہیں کر سکتے، اس سے بھی ہم غسل نہیں کر سکتے۔ یہ مستعمل کسے کہتے ہیں کہ وہ پانی پاک تو ہے لیکن کسی بے وضو یا بے غسل کے آدمی نے اس میں اپنی انگلی ڈال دی، قصدن انگلی ڈال دی، اسلام کہتا ہے یہ پانی اب اس قابل نہ رہا کہ اس سے وضو کیا جا سکے یا غسل کیا جا سکے۔ جس مذہب میں پاکیزگی کا یہ عالم ہے، اگر وہ قوم گندگی کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہی ہے تو اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا، نادان کون ہوگا، اس سے بڑھ کر کے جفاکار کون ہوگا، اس سے بڑھ کر کے ضیاکار کون ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسلام کا یہ قانون ہے، اسلام کا یہ نظام ہے۔ تو ہم پانی ہاتھ میں لیتے ہیں تاکہ اس کا رنگ نہ بدلا ہو، اس کے بعد کلی کرتے ہیں، چلے رنگ تو اپنی اصل حالت پر ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دی گئی ہو جس کی وجہ سے پانی کی لذت بدل گئی ہو۔ پتہ چلا ہم جس سے وضو یا غسل کرتے ہیں وہ پانی بھی ہمیں ایسا چاہیے جیسا وہ آسمان سے برسا تھا، جو لذت وہ لے کر کے آیا تھا اس میں وہ لذت قائم رہنی چاہیے، تبھی جا کر کے وہ پانی ہمارے استعمال کے قابل ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم ناک کی نرم ہڈی تک وضو میں پانی چڑھاتے ہیں تاکہ اس کی بو بھی تبدیل نہ ہو، جو بو وہ لے کر کے آیا تھا اس بو پر جب تک وہ قائم نہیں رہے گا وہ ہمیں پاکیزہ نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام میں پاکیزگی کا نظام ہے۔ وضو کے حوالے سے میں نے ایک اشارہ کیا، اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگوں ناخن بڑھاتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. جن کے ناخن بڑھ جائیں، جو ناخن بڑھا کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی سے برکت اٹھاتا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. اب آپ دیکھیں آج کل ایک فیشن بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ناخن بڑے رکھتے ہیں، بلکہ اب تو واٹس ایپ پر آتا ہے، اخبارات میں آتا ہے کہ اس کے ناخن اتنے پھٹ کے اور اتنے پھٹ کے. حالانکہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگوں کے ناخن اگر اتنے پھٹ کے ہو جائیں تو پھر وہ جہالت کس قدر بڑھتی جا رہی ہے اور کس قدر لوگ جہالت کی طرف جا رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو اور ایک روایت کے مطابق جمعرات کو اپنے ناخن شریف جو ہے وہ ترشواتے تھے اور قربان جائیں. ناخن رسول کا ذکر آیا تو مجھے امام اہل سنت کا شعر یاد آیا. حضور علیہ السلام کے ناخن اتنے خوبصورت تھے کہ امام اہل سنت پہلی شب کا چاند دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. ہمارا بھی دل کسی کے پیر کے ناخن سے پیار کرتا ہے. کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. اے آسمان، پہلی شب کے چاند پر اترامت کہ کتنا باریک ہے یہ ہلال. ارے یہ تیرا چاند کیا حیثیت رکھتا ہے، میرے نبی کے قدموں کے ناخن کا ذرا اندازہ تو لے کر کے دیکھ. تو فرماتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. حضور علیہ السلام نے ناخن تراشنے کے لیے امت کو جو ہے وہ پیغام عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخنوں کے سائے میں شیطان آرام کرتا ہے. اور ایک حدیث اسی سے ملتی جلتی یہ بھی ہے کہ جس کے غیر ضروری بال جسم کے بڑھ جائیں، یہ بہت حیا کے پردے میں اس کو بھی سمجھ لیں، جس کے جسم کے غیر ضروری بال بڑھ جائیں اس کے بالوں کے سائے میں شیطان آرام کرتا ہے، مزے لیتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں اتنے دن گزر جائیں کہ 40 دن سے زائد ہو جائیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں پر توجہ نہیں فرماتا اور اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. آپ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر نظافت اور طہارت کا نظام آخر کس مذہب میں ہمیں ملے گا؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کی طرف خود متوجہ نہیں ہیں، اپنے مذہب کی طرف خود متوجہ نہیں ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو آج کل لوگ بات کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے جو ہے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ منہ کے بہت قریب آ کر بات کرتے ہیں اور گٹکا کھاتے ہیں اور گٹکے کی وجہ سے ان کے منہ میں وہ بدبو بس جاتی ہے. تو جب منہ کے قریب آ کر کے بات کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہ بندہ احسان کرے اور جلدی سے اپنی گفتگو ختم کر دے. کچھ لوگ تمباکو کھاتے ہیں تو تمباکو کی سانس ان کی سانسوں میں بدبو بس جاتی ہے. کچھ لوگوں کی سگریٹ کی بدبو ان کے منہ میں بس جاتی ہے تو وہ بات کرتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں تو ان کو یہ پیغام دیتا ہوں، ظالموں، دوسرے تو تم سے منہ ہٹا کر کے 2-4 منٹ کی گفتگو کر سکتے ہیں لیکن تمہارے گھر والوں کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ اللہ اکبر. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور فرمایا کہ میں تم سب میں اچھا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب میں اچھا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب سے زیادہ مسواک سے محبت تھی اور آقا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض قرار دیتا. آخری مسواک سے اتنا پیار کیوں تھا؟ اتنا پیار ہے مسواک سے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. بظاہر حضور علیہ السلام میں گفتگو کرنے کا بھی جو ہے وہ اس وقت حضور علیہ السلام گفتگو کسی سے نہیں کرنا چاہتے اور آقا کریم پر اس قدر بخار کی شدت ہے کہ حضور علیہ السلام کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آقا کریم نے شفقت امت کی بنیاد پر عرض کیا تھا اللہ میری امت کو موت کے وقت جو تکلیف ہے وہ ساری تکلیف تم مجھے دے دے اور میری امت کی موت کی تکلیف کم فرما دے. تو اس وقت حضور علیہ السلام پر بخار کی اتنی شدت کا غلبہ ہوا کہ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ہم لوگ حضور پر ٹھنڈے پانی میں بھگو بھگو کر چادریں بدن پر ڈالتے تھے اور وہ چادر تھوڑی دیر کے بعد خشک ہو جاتی تھی. اتنی بخار کی شدت تھی کہ ٹھنڈا پانی لے کر حضور چہرے پہ ملتے تھے اور کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے. اس وقت حضرت عائشہ کے بہن بھائی تشریف لائے عبداللہ، ان کے ہاتھوں میں جناب عبد الرحمن ان کے ہاتھوں میں مسواک تھی. حضور علیہ السلام نے مسواک کو بہت توجہ سے دیکھا تو ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ
کیا یہ مسواک آپ کرنا چاہیں گے؟ تو سرکار نے سر کا اشارہ کیا ہاں۔ آپ دیکھیں بظاہر دنیا سے جا رہے ہیں لیکن مسواک کی طرف حضور علیہ السلام کی توجہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو کثرت سے مسواک کرے گا اس کے منہ میں بدبو نہیں آئے